شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب ایک طرف آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے نہتے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جی تعجب ہوا، میں بھی وہیں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ رہا ہوں، بالکل پرامن ماحول تھا، کوئی وہاں جھگڑا نہیں تھا، کوئی نقص امن کی کوئی کسی نے کوشش نہیں کی، اور اس اثنا گرفتاریاں ہونا، عمران خان کے بھانجے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ حکومت کیا ماحول پیدا کر رہی ہے، کس قسم کی انوائرمنٹ بنانا چاہ رہی ہے۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا گفت و شنید سے سیاسی حل تلاش کیجیے، اور دوسری طرف پرامن کارکنان کو اس طرح اٹھا لیا جائے، تو یہ تو تضادات ہیں جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ اب دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ جو اسد عمر نے کہا ہے کہ ہم مذاکرہ جب شروع کریں گے اب ان کو چھوڑا جائے گا، دیکھیے ان سے بات کریں گے کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا سلسلہ ہے۔ ایک طرف ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالنے کے لیے، اور دوسری طرف بلا وجہ آپ یہ کاروائی کر رہے ہیں، ہمیں ذرا منطق تو سمجھائیں۔ اور یہ 3 بجے مذاکرات ہوں گے، یہ ٹائم تو یہی طے ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے بات ہوگی یا اسی مذاکرات کے دوران یہ بات ہوگی؟ میرا خیال ہے جب آمنے سامنے ہوں گے تو بات ہوگی نا۔ اچھا یہ بتائیے گا، قریشی صاحب ابھی بھی ٹویٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، میری ٹیم مجھے بتا رہی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے ان کی، اعظم نذیر صاحب سے بات ہوئی ہے ان کی ہوئی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے، شاید ان کی ہوئی ہو۔ تو شاہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ واقعی آپ کو لگتا ہے حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں، کیونکہ ایک طرف گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، دوسری طرف مذاکرات کی ٹیبل پر بھی ہیں؟ یہ تو ان کے رویے سے ظاہر ہو جائے گا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ آج کی یہ کاروائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بلا جواز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور دیکھتے ہیں وہ ان کا رویہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کل ویسے کیا بات ہوئی مذاکرات میں، کوئی پروپوزل دیا انہوں نے؟ دیکھیے جو گفتگو ہوتی ہے میز پہ وہ ایک امانت ہوتی ہے، اور بے وقت اس کو ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ اچھا شاہ صاحب آپ جو آج عمران خان صاحب نے آپ سے کہا ہے آپ لوگوں سے ایک غیر رسمی گفتگو میں کہ اکتوبر سپٹمبر تک کی بات نہیں کی جائے کیونکہ پھر وہ آئین سے باہر نکل جائیں گے، ہم اسمبلی فوراً توڑیں تو پھر بات کریں، تو اس پر آج بات کریں گے آپ لوگ؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ سر یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے آج آپ لوگوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہ بات کہی ہے۔ آپ کی خبریں پتہ نہیں سر آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، سر آپ ڈینائی کر سکتے ہیں۔ نہیں میں دیکھیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، میں اس وقت بے جا اور بلا وجہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، مجھے محتاط گفتگو کرنی ہے۔ سر آپ ہمیشہ ہی محتاط گفتگو کرتے ہیں شاہ صاحب، ہم آپ کے اسی لیے تو ہم آپ کے اس وقت کہتے ہیں سر آپ کرتے ہیں، نہیں آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، یہی تو آپ کی بات ہے۔ لیکن شاہ صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجئے کہ بات کہاں تک ہوگی، ونڈو کتنی اوپن کی آپ لوگوں نے اپنی؟ دیکھیے ابھی کچھ کہنا آن ٹیلی ویژن جبکہ بات بیچ میں ہے، میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ایک فورم ہوتا ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے۔ چلے میں اس طرح بات کر لیتی ہوں کہ 14 مئی کے علاوہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ سر تھوڑا سا تو کامنٹ کیجئے نا کہ اتنی ونڈو کھولی ہے نہیں کھولی ہے؟ دیکھیے ہو نہیں سکتا نا، مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے مجھے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرے جیسے کہ آج انہوں نے کی ہے، گفتگو کرے، وہ اس کے جواب دے وہ ہیں۔ مجھے تو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے تا وقت کہ حکومت معاملات کو بالکل بگاڑ نہ دے۔ اچھا شاہ صاحب بس آخر میں سر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کچھ چینلز نے خبریں چلائیں کہ کل کی آپ لوگوں نے پروپوزل دیا کہ ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں واپس آ جاتے ہیں، ہمارے استعفے واپس لے لیے جائیں اور آئین میں ترمیم کر لی جائے، آپ اس خبر کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے؟ بس صرف اتنا بتا دیں۔ کیا سرائیاں ہیں، میڈیا خبریں بناتا ہے، گھڑتا ہے، اپنے ٹاک شوز کے لیے مواد پیدا کرتا ہے۔
چلیں سر آخری سوال بس، الیکشن کی تیاریاں کیسی ہیں شاہ صاحب؟ چلیں آپ مجھے یہ بتا دیجیے سر۔ جاری ہیں ہم نے اپنی کیمپین لانچ کر دی ہے، ہم نے اپنی ٹکٹس دے دیے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں اور وہ اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ حضرات جن کو جو پارٹی کے لیے بہت محترم ہیں، قیمتی ہیں، جن کو ٹکٹ نہیں ملا، انہیں اب چونکہ وقت گزر گیا ہے وڈرال کا، انہیں پارٹی کے انٹرسٹ میں عمران خان کے بیانیے کو اور ان کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا چاہیے، اور جن کو بلے کا نشان ملا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ رائٹ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔